ناظرین، آج اسلام آباد میں وزیر اعظم عمران خان نے ایف بی آر کے افسران سے خطاب کیا ہے. یہ خطاب آپ کو دکھاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں نے آپ سے میٹنگ اس لیے کرنی تھی کیونکہ جتنا بھی میرا ان 14 مہینے میں 15 مہینے میں انٹریکشن رہا ہے بزنسز سے، چیمبر سے، انڈسٹریلسٹ سے، جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ یہ ملک دنیا میں ان ملکوں میں سے ہے جو سب سے زیادہ چیریٹی دیتا ہے، میں سب سے بڑا ریسیپینٹ ہوں اس ملک میں چیریٹی کا. کسی کو پاکستانی کو انہوں نے اتنا پیسہ نہیں دیا جتنا مجھے میری قوم نے دیا، اور ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں، چاہے ریسیشن ہو، جو مرضی ہو، ملک کے مسئلے مسائل ہوں، ہر سال پچھلے سال سے زیادہ پیسہ دیتے ہیں. شوکت خانم کا 10 ارب روپیہ خسارہ ہے، بجٹ اس سے زیادہ ہے، اور ابھی بھی جو ہمارا سال پورا بھی نہیں ہوا تھا، پچھلے سال آدھے کے اندر ہمارا 10 ارب پورا ہو گیا. اور نمل یونیورسٹی 90% فری ایجوکیشن ہے، تو 90% فری ایجوکیشن کا مطلب کہ ہمیں ان کے لیے پیسہ اکٹھا کرنا پڑتا ہے جو اسٹوڈنٹس ہیں، اور ہر سال ہمیں ہمارا وہ پورا کرتی ہے پبلک. بلکہ وہی بھی پیسہ نہیں، ہم اب اس ایکسپینڈ کر رہے ہیں نمل یونیورسٹی کو، ایڈیشنل بلاکس بنا رہے ہیں، اور اتنی جنرس قوم ہے نہیں میرے خیال میں دنیا میں جتنے پاکستانی ہیں. میں نہیں کوئی جانتا کوئی بھی دنیا میں پرائیویٹ کینسر ہاسپٹل کی میں اس لیے بات کرتا ہوں کیونکہ سب سے ایکسپینسو کینسر ٹریٹمنٹ ہے، اور کہیں بھی دنیا میں کینسر ہاسپٹل 75% مریضوں کا مفت علاج نہیں کرتا، کہیں بھی نہیں. تو وہ صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ یہ لوگ چیریٹی دیتے ہیں. تو میں نے جب یہ بزنسز اور سب سے میں نے پوچھا کہ کیا یہ پیراڈاکس ہے کہ آپ پیسے چیریٹی اتنی دیتے ہیں اور ٹیکس دنیا میں سب سے کم دیتے ہیں، تو ساروں کا ایک ٹوٹل کنسنسس تھا کہ ایف بی آر، اور کیونکہ ایف بی آر کی وجہ سے خوف تھا ایف بی آر کا، ٹیکس نیٹ میں نہیں آنا چاہتے تھے، بچنا چاہتے تھے. تو میرا جو آپ سے میٹنگ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں یہ ملک کراس روڈز پہ ہے، یہ سمجھ جائیں کہ یہ ایک جنون ایک تاریخ کے کراس روڈز پہ آ گیا ہے کہ جیسے چل رہا تھا ویسے نہیں چل سکتا. ہماری گورنمنٹ کو تاریخی خسارے ملے، فسکل ڈیفیسٹ بھی تاریخی تھا اور کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی تاریخی تھا. کبھی کسی گورنمنٹ کو اتنا بڑے ڈیفیسٹس نہیں ملے، اور چیلنجز بھی بہت ہیں پاکستان کے، کیونکہ ہمارا ایک ینگ پاپولیشن ہے، ہماری آبادی آپ سب جانتے ہیں کہ 60% سے اوپر 30 سال کی عمر سے کم ہے. یہ بہت بڑا چیلنج ہے. یہ آبادی کو ہم آج تعلیم دے دیں، یہی ملک کو اٹھا دے گی. جو آج اپرچونٹیز ہیں دنیا میں، جو انفارمیشن ٹیکنالوجی، نئی ریولوشن، جو 4th انڈسٹریل ریولوشن جس کو کہتے ہیں، ہمارے پاس را مٹیریل ہے، ہمارے پاس یوتھ ہے، ہم ان کو کنورٹ کر دیں اور یہ اور چیزیں چھوڑیں. یہ یوتھ ہی پاکستان کو پہنچا سکتی ہے ادھر جدھر اس وقت اور دنیا کے پاس جو ڈیولپڈ ورلڈ ہے ان کے پاس یوتھ نہیں ہے. چائنا کے پاس نہیں ہے اس طرح کی یوتھ، اور چائنا کو ضرورت ہے. سو چائنا کی پروکسیمٹی، سی پیک، تو ہمارے پاس یہ بہت بڑی ریسورس ہے. پرابلم سارا یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنی ریسورسز ہی نہیں ہیں اپنی ریسورسز، ملک کی ریسورسز کو ڈیولپ کرنے کے لیے. وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہمارے پاس ٹیکس کلیکشن دنیا میں سب سے کم ہے. ہمارا جو پچھلا ٹیکس کا سال گزرا تو آدھا جتنا ہم نے آدھا ٹیکس جو ٹیکس اکٹھا کیا آدھا چلا گیا ڈیٹ سروسنگ پہ. تو ملک کیسے چل سکتا ہے؟ پہلے ٹیکس بھی کم اکٹھا کرو، پھر اس کا آدھا چلا جائے پچھلے قرضوں کی قسطیں دینے میں. سو اس لیے میں نے آپ سب کو دعوت دی ہے. میرا یہ ایمان ہے کہ ہمارے لیے 8 ٹریلین روپیہ ٹیکس اکٹھا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. اس ملک کا پوٹینشیل اس سے بہت زیادہ ہے. ہمارے پاس ان حالات کے اندر، ابھی وہ میں ٹی وی پہ دیکھ رہا تھا
کہ وہ بحریہ نے اناؤنس کیا ہے اور وہاں لائنیں لگی ہوئی ہیں لوگوں کی, انہوں نے دروازے توڑ دیے اس کے کہ وہ پلاٹس لینے کے لیے. تو لوگوں کے پاس بائنگ پاور بھی ہے, لوگ یہ ملک کے اندر پیسہ بھی ہے, لیکن انفارچونیٹلی اس کو ہم ابھی تک کنورٹ نہیں کر سکے ٹیکسز کے اندر. تو میرا جو آپ کو بلانے کا اور یہ جو ساری باتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے اوپر سارا ملک ڈپینڈ کر رہا ہے. جب تک ہم اپنی ٹیکس کلیکشن کو ایک نیشنل ڈیوٹی, سیکرڈ ڈیوٹی نہیں سمجھیں گے, یہ ایک جہاد نہیں سمجھیں گے, یہ ملک, ہم اپنے ملک کو اسی طرح ہی چلاتے رہیں گے. ہم سارے دیکھتے دیکھتے, میری زندگی میں دیکھتے دیکھتے سالوں سے آگے تھا پاکستان. 60s میں, 70s میں, 80s میں برے صغیر میں سب سے خوشحال ملک تھا پاکستان, آج سب سے پیچھے رہ گیا. اور پھر یہ اگر ہم نے اپنی ریسورسز نہ ڈیولپ کی تو آگے اور زیادہ مشکل ہے. مشکل اس لیے ہے کہ ایک ینگ پاپولیشن ہے, اگر اس کو آپ تعلیم ہی نہیں دیں گے, ان کو روزگار ہی نہیں ملے گا, تو آگے تو بہت سیویئر پرابلمس ہیں پاکستان کے. تو میں نے شبر سے بڑی ڈسکشنز کی ہیں کہ ہم کیسے اپنی امپرومنٹس کر سکتے ہیں. آٹومیشن کے اوپر ہم سب جانتے ہیں کہ اب یہ وے فارورڈ ہے, یہ آٹومیشن ایک وہ ہے. لیکن میں یہ آپ کی ڈپارٹمنٹ سے بھی چاہتا تھا کہ ہمیں کانسٹنٹلی اب آپ سے فیڈ بیک چاہیے کہ کیا کر سکتی ہے گورنمنٹ, کیا امپرومنٹس کر سکتی ہے, کس طرح کی ریفارمز کر سکتی ہے. آپ کو آئیڈیا ہے کہ ہم کیسے کرپشن ختم کر سکتے ہیں, جو ایف پی آر کے اندر یہ کیسے لوگوں کو کانفیڈنس دے سکتے ہیں. جدھر جائیں جی کہیں فکس ٹیکس کر دیں جی, اس لیے کہ ہم فکس ٹیکس دینے کے لیے تیار ہیں, لیکن ہمیں یہ ایف بی آر کے ہاتھ نہ کریں. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ ہمیں سجیشنز دیں, ہم یہ جو اپنی ٹیکس کلیکشن کو کیسے اوپر لے جا سکتے ہیں. ہماری بڑی ایمبیشس ٹارگٹس ہیں, 5.5 ٹریلین اس ہم نے ٹیکس کے سال اکٹھا کرنا بڑی, اور ماشاءاللہ ابھی تک سائنس بھی بڑے انکریجنگ ہے, بہت اچھی کلیکشن جا رہی ہے. لیکن آبویسلی ہمیں اس سے زیادہ اپنے آپ کو اسٹرائیو کرنا چاہیے کہ یہ کسی طرح گر نہ جائے اور بلکہ اوپر جائے. تو میں نے شبر سے کہا تھا کہ آپ کے ساتھ مل کے ہمیں سجیشنز دیں. ہم نے ٹیکس کلیکشن صرف امپروو نہیں کرنا, کانفیڈنس کیسے ریسٹور کر سکتے ہیں پبلک کے اندر, کیسے لوگوں کو کانفیڈنس ہو اپنی ہماری ایف پی آر کے اندر. اصل ایشو ہے یہ کانفیڈنس کا ایشو ہے, لوگ ٹرسٹ نہیں کرتے ایف پی آر کو. اس کے لیے بھی آپ سے ہم پوری مدد چاہتے ہیں. لیکن میں یہ پھر سے آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر اس اپنی جو گیم ہے اس کو اب ریز نہیں کریں گے, آگے بڑے کمپلیکیشنز ہیں ملک کے لیے. یعنی ملک اپنا پوٹینشیل نہیں پورا کر سکتا. ہمارے پاس نہ جو ہیومن ڈیولپمنٹ ہے, جو اصل ڈیولپمنٹ ایک معاشرے کی ہوتی ہے, اس میں ہم سب سے پیچھے چلے گئے. ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے لوگوں کے اوپر خرچ کرنے کا. اور جو ہم نے اور بھی سوچا ہوا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے, ہم نے ویریس اور طریقے سوچے ہوئے, لیکن ہم جو بھی ریفارمز چاہتے ہیں, میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی پوری طرح ان پٹ ملے ہمیں اس میں, آپ کی پوری اس میں بائی ان ہو, آپ سٹیک ہولڈرز ہو, آپ کو پتہ ہو کہ کیسے آپ کا تجربہ ہے. ہم آؤٹ سائڈرز ہیں, لیکن یہ پاسبل نہیں ہے کہ جس طرح ہم چل رہے ہیں اس طرح یہ ملک آگے نہیں جا سکتا. کہ جب آپ بزنسز کے پاس جائیں, چیمبرز کے پاس جائیں, ایک ہی چیز سننی پڑتی ہے کہ جی ایف بی آر فکس ٹیکس کر دیں, کیونکہ ہمیں ایف بی آر کے اوپر کانفیڈنس نہیں ہے. تو یہ جو سب سے امپورٹنٹ ہے آپ کا یہ جو بیریئر توڑنا ہے, کہ جو لوگوں کو خوف ہے ایف بی آر سے, اس کو ختم کرنا ہے. میں یہ چاہوں گا کوئی آپ کے میرے سے کوئی 2-3 کوئی سوال کرنا چاہے تو وہ بھی پلیز کریں. صبح سے شام تک ہماری یہی کوشش ہوتی ہے ریونیو کس طریقے سے ہم انکریز کریں, اور ہم نے ماشاءاللہ کر کے دکھایا ہے. ہمارا بلینز میں ٹیکس ہوا کرتا تھا, ہم ٹریلینز میں پہنچ گئے. ملک میں 30% امپورٹ کانٹریکٹ نہیں ہے, شرنک ہوئی ہے, مگر ہم جو 80% سے زیادہ جو کسٹم ریونیو ہے وہ اچیو کر رہے ہیں. تو انشاءاللہ سر اگر ہمیں کانفیڈنس دیا جائے تو الحمدللہ ہم جو ہے سارے کے سارے آفیسر جو ہیں
یہ محنت سے کام کر رہے ہیں, ڈیڈیکیشن سے کام کر رہے ہیں اور ایمانداری سے کام کر رہے ہیں. ہم سر کہتے ہیں کہ باہر کے ملکوں میں لوگ تو بہت ٹیکس ہو رہے ہیں, دیکھیں سب جو ہے وہ اپنے آپ کو میشر کر دیں. سر وہاں یور آنر ٹیکس انسان اس لیے دیتا ہے کہ اس کی ہر چیز ریکارڈیڈ ہے. جب ریکارڈیڈ ہے وہ کہیں بھی مس کرتا ہے تو وہ پکڑا جاتا ہے. وہ بیسیکلی اس کا یقین ہے ٹیکس پیئر کا یور آنر, اس کا یقین ہے کہ میں کہیں بھی کچھ چھپاؤں گا وہ میرا پکڑا جائے گا. ہی از اے گڈ ٹیکس پیئر. میرے ٹیکس پیئر کو سر یہ پتا ہے کہ نتھنگ از ڈاکومنٹ, کچھ بھی نہیں ہے, میں پکڑا ہی میں نے نہیں جانا. بیسک ٹرینڈ جو ہے سر ٹو سیو ٹیکس, ٹو اوائڈ ٹیکس بائی ون وے اور دی ادر, یہ بیسک سائیکی یور آنر یہ دنیا کے تمام ٹیکس پیئر اتنا تھارولی یور آنر اس پہ کام کیا جائے جس میں سر ٹیکس پیئر کو کانفیڈنس دیا جائے. ایسا سسٹم یور آنر ہو کہ ہمارا آفیسر کوئی اس کا بازو مروڑے, اس کی اکاؤنٹیبلٹی ہو. ایٹ دا سیم ٹائم یور آنر جو پاور لا میں آرڈیننس میں سر اس کو ریوائز کر لیں, ریوزٹ کر لیں, لیکن جو پاور دے سر اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو بڑا ویلڈ پوائنٹ یہ ہے کہ لوگ ٹیکس اس لیے کیوں دیں جبکہ وہ ان کو کانفیڈنس ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ پیسہ صحیح جگہ پہ خرچ کر رہی ہے. بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے. انگلینڈ کے اندر کیونکہ میں کافی ٹائم گزارا ہوا ہے, وہاں سب سے بڑی چیز کیا نظر آتی ہے آپ کو جب آپ جائیں, کسی بھی اسکینڈینیویا میں چلے جائیں, انگلینڈ چلے جائیں, یورپ چلے جائیں, سب سے امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ جو بھی گورنمنٹ میں ہوتے ہیں ان کا سب سے بڑا جو ان کے اوپر پریشر ہوتا ہے کہ ٹیکس پیئر کا پیسہ صحیح طرح خرچ کرو. سویڈن میں ایک ان کی پرائم منسٹر بننے جا رہی تھی, ایک وزیر, اس نے اپنے جو آفیشل کارڈ سے 48 کروناز غلطی سے خرچ کر دیے جو کہ آفیشل تھے, جو کہ جس پہ ٹیکس بریک ملتی تھی. اس نے اپنے پرائیویٹ کارڈ, ان کے 2 کارڈز ہوتے ہیں جو کہ ایک گورنمنٹ کا کارڈ خرچ کرتے ہیں گورنمنٹ ایکسپینسز پہ, ایک پرائیویٹ, اس نے 48 کروناز کے اوپر وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکی. پوائنٹ یہ ہے کہ وہاں کیونکہ ٹیکس کے پیسے کی قدر کی جاتی ہے, ٹیکس کا پیسہ عوام پہ خرچ کیا جاتا ہے, اس لیے لوگ ٹیکس دیتے ہیں. اس لیے ہمارے سے 5 گنا زیادہ سویڈن کے اندر یا ناروے میں ٹیکس جی ڈی پی ریشو ہے. ہماری گورنمنٹ نے آتے ساتھ ہی جو ہم نے اس ملک میں آسٹیرٹی کیمپین کی, ٹیکس کا پیسہ کاٹنے کے لیے, پاکستان کی تاریخ میں کسی گورنمنٹ نے نہیں کی. اپنے سے میں نے شروع کیا, میں اپنے گھر میں رہتا ہوں, پرائم منسٹر ہاؤس میں نہیں رہتا. اس آفس کا 35% 30 کروڑ روپیہ کم کیا اس آفس کے ایکسپینسز کا. پرائم منسٹر ہاؤس جو تھا اس میں تو میں رہتا ہی نہیں ہوں, لیکن وہ کیونکہ سٹاف ہیں اس کا بھی سارا, اس کا تو بالکل زیرو ایکسپینڈیچر ہے ایکسیپٹ کہ وہ جو لوگ وہاں رہ رہے ہیں جو ہے. اپنے گھر میں نے وہ بنانا تھا, ایک انہوں نے سیکیورٹی فینس بنانی تھی, ہم نے پیسے اکٹھے کر کے کیے, ٹیکس کا پیسہ نہیں استعمال کیا. نیچے سڑک ٹھیک کرنی تھی, جو میرے گھر کے باہر سڑک تھی وہ ٹوٹی ہوئی تھی, اپنا میں نے پیسہ لگا کے سڑک ٹھیک کی. پوائنٹ یہ ہے کہ میں نے اپنے سے شروع کیا. ہماری فیڈرل گورنمنٹ نے 45 ارب روپیہ ہم نے کٹ کیا اپنا فیڈرل گورنمنٹ کا بجٹ. پہلی دفعہ پاکستان کی فوج نے ریل ٹرمز پہ اپنے کٹ کی اپنا ڈیفنس ایکسپینڈیچر, پہلی دفعہ. اور سارے منسٹرز کے اوپر ہم نے لگا دیا کہ کوئی باہر کے دورے نہیں کرے گا جب تک بڑے اسینشل نہ ہو. یعنی کہ ہم نے پورا ایک آسٹیرٹی کیمپین کی اور وہ آن گوئنگ ہے. یہ صرف لوگوں کو یہ احساس دلوانے کے لیے کہ ہم آپ کے ٹیکس کے پیسے کی قدر کرتے ہیں. ہم نے کے پی گورنمنٹ کے اوپر بھی کیا, وہ بھی ادھر پنجاب گورنمنٹ جو تحریک انصاف کی ادھر بھی پورا زور لگا رہے ہیں. آہستہ آہستہ ایک کلچر ڈیولپ کر رہے ہیں. پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ جو اقتدار میں آتا ہے وہ اپنا رائٹ سمجھتا ہے کہ ٹیکس کے پیسے کو استعمال کیا جائے. ابھی یہ جو گورنر ہاؤس ہے مری کا, یہ پچھلے دور میں 83 کروڑ روپیہ خرچ کیا گیا اس کی صرف رینوویشن پہ, 83 کروڑ روپیز. ہم نے یہ فیصلہ کیا جتنے بھی یہ گورنر ہاؤسز ہیں
یہ سارے پبلک کے لیے ہم نے استعمال کر رہے ہیں. ریسٹ ہاؤسز ہیں, ان کو پبلک کے لیے پیسے ارنرز کر دیے ہیں سارا جو, اور اگلے سال سارے گورنر ہاؤسز کے زیرو کاسٹ پہ کریں گے. یہ ان کے اندر ہم فنکشنز کروا کے پیسے ریز کر کے تاکہ عوام کو کاسٹ نہ ہو. کہنے کی کوشش یہ ہے کہ ہم ایک مائنڈ سیٹ بھی چینج کر رہے ہیں آہستہ آہستہ کہ عوام کا پیسہ عوام کے لیے. سب سے پہلے میں یہ آپ کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل جینوئن باری ہے کہ جب ایک رولنگ کلاس اپنے اوپر سارا ٹیکس خرچ کر لے اور بیچارے لوگوں کے لیے, عوام کے لیے پیسہ نہ ہو, تو یہ بات ٹھیک ہے. لیکن یہ اب دونوں طرف ہے. یہ ہم نے بھی شروع کیا ہوا ہے, لوگوں کو ہائی لائٹ کرتے جا رہے ہیں. میں ابھی گیا امریکہ, میں آپ کو ذرا اگزامپل دوں کہ ہم نے کاسٹ کٹنگ کیسے کیا. میں واشنگٹن گیا, آئیڈینٹیکل ٹور کیا جب پیپلز پارٹی پاور میں تھی اور نون لیگ پاور میں تھی. ایک نے کیا $8 لاکھ میں, ایک نے کیا $7 لاکھ میں. وہی ٹور میں نے کیا $65,000 میں. یونائٹڈ نیشنز کی فنکشن میں گئے تو ایک نے پیپلز آصف زرداری نے کیا تقریباً $12 لاکھ میں UN کا ٹور. نواز شریف نے کیا $11 لاکھ پہ, خاقان عباسی نے $8 لاکھ پہ, میں نے کیا $1,60,000 پہ. سو ہم نے یہ کیوں کیا, اور کوئی کمفرٹیبل ٹورز تھے لیکن پبلک کا پیسہ بچایا کیونکہ ہمارے ڈالرز کی اور کمی ہے. میں صرف آپ سے یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پروسیس ہے یہ شروع ہو چکا ہے. ہم اپنے سے شروع کر چکے ہیں ہم نے کاسٹ کٹنگ. ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی جب لوگوں کو بتائیں تو وہ پتہ چلے کہ یہ اب سرکاری پیسہ اس طرح نہیں خرچ ہوتا جس طرح پہلے ہو رہا تھا, اور یہ ہوتا جائے گا. یہ ہم کاسٹ لوگوں کا ٹیکس پیئر کا کانفیڈنس ریسٹور کرنے کے لیے وہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں. ہم نے ایکچولی ہائی لائٹ نہیں کیا, یہ پچھلی گورنمنٹ تو اتنی سی کر کے اتنے اشتہار آ جاتے تھے, ہم اتنا کام کر کے وہ اتنا سا بھی اشتہار نہیں آتا. یہ بھی ویسے کاسٹ کٹنگ میں ہے. پچھلی گورنمنٹ میں $50 ارب خرچ کیا اشتہاروں پہ, فیڈرل اور پروونشل نے 5 سالوں میں, اور ہمارا اس کے مقابلے میں کاسٹ کرنے کے بڑا کم ہے. منسٹری آف کامرس, EAD اور اس سے ریلیٹڈ جتنے محکمے ہیں, یہ سارے کے سارے ان کو جب تک فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے ایکسپرٹس جنہوں نے 30 سال اس محکمے کے اندر کام کیا ان کے ساتھ مین نہیں کریں گے تو ان لوگوں کی بجائے جن کی ساری زندگی ایکسپینڈیچر سائڈ پہ گزری ہے, یعنی وہ صرف اسپینڈ کرتے رہے ہیں پروونسز کے اندر, اینڈ ون فائن مارننگ وہ یہاں کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر ان کی انڈرسٹینڈنگ کے ایشوز ہوتے ہیں. بیکاز دیز آر دا ٹو سروسز, پاکستان کسٹم سروس اینڈ ان لینڈ ریونیو سروس, جو کہ پچھلے 30-35 سال میں بائی ورچو آف ایکسپیرینس اس اسٹیج پہ پہنچتے ہیں کہ وہ فسکل پالیسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, مانیٹری پالیسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, ٹیکس پالیسی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں, اور کمپلیکیشنز آف اکانومی کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. جب وہ پالیسی بناتے ہیں تو اس میں جب وہ نہیں ہوتے تو اس کے نتیجے میں ایک ویکیوم پیدا ہوتا ہے, اور وہ ویکیوم ہی بنیادی طور پہ ہمارا کیوس ہے, جو ہمارا ایک نیشنل کیوس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ انفیکٹ جن لوگوں کو یہ کام کرنا چاہیے تھا وہ سارے کے سارے تو وہاں پہ ہے نہیں. ایک ہی تھیم سامنے آ گئی ہے, اور وہ تھیم یہ ہے کہ جو بھی ہم اب پالیسی بنائیں اس میں آپ جن کے اتنا تجربہ ہے, اتنی دیر سے آپ کی فیلڈ میں ایکسپیرنس ہے 30 سال سے, تو آبویسلی جو بھی پالیسی بنے گی آپ کی اس پہ پوری مشاورت ہوگی اور آپ سے کنسلٹ کیا جائے گا. اور آپ نے جیسے آپ سے بہتر کون جانتا ہے یہ کہ کتنی کمپلیکیٹڈ فارم ہے, لوگوں کے لیے کیا مشکلات ہیں, کیوں لوگ جھجکتے ہیں. جتنا آپ آسان کر دیں گے ٹیکس کلیکشن اتنا لوگوں کے لیے ایزی ہوگا ٹیکس دینا. تو اس میں تو یہ تو ایکسیپٹڈ کہ آپ سے جو بھی اب ہم کریں گے وہ آپ سے پوری کنسلٹ کر کے کریں گے. اور میں یہ بھی سجیسٹ کروں گا کہ ابھی سے ہی اپنے جو بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اس سسٹم کو بہتر کرنے کے لیے اپارٹ فرام آٹومیشن اور کچھ بہتر کر سکتے ہیں, ابھی سے پلیز تیار کریں سجیشنز, تاکہ جو شبت جو کمیٹی جو فائنلی جو فیصلے کرے گی اس میں افسروں کے ساتھ مشاورت کے ساتھ وہ پورا کیا جائے. لیکن میں صرف اینڈ میں یہ ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, دیکھیں ہر معاشرے کی ایک سٹیج آ جاتی ہے, جو میں نے ورڈ یوز کیا تھا کراس روڈز, کہ وہ ایسا نہیں چل سکتا, یا اوپر چلا جاتا ہے نیچے آ جاتا ہے. یہ پاکستان کا ایکچولی ایک
ہسٹوریکل کراس روڈ ہے اس وقت. کراس روڈ اس لیے ہے کہ ایک ملک میں جو پروسیس شروع ہو گیا ریفارم کا، اس کی وجہ سے ہمارے بیسکس، ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، ہمارا فسکل ڈیفیسٹ آپ کی وجہ سے، اور ہم نے جو خرچے کم کیے ہیں وہ نیرو ہو گیا. ہماری ڈائریکشن ایکسپورٹس بڑھنی شروع ہو گئی ہیں، امپورٹس کمپریس کر دیا ہم نے. لوگوں کو کانفیڈنس آ گیا مارکیٹ کے اندر، ہماری اسٹاک مارکیٹ اوپر جانی شروع ہو گئی ہے، لوگ انویسٹمنٹ کرنی شروع کر دی ہے. یہ ایک مشکل وقت سے اسٹیبلٹی کی طرف جا رہا ہے. اس میں کرٹیکل ہے آپ کی اس وقت پرفارمنس ملک میں سب سے زیادہ کرٹیکل ہے کہ ایف بی آر سے ہمیں صحیح معنی میں اس وقت ان پٹ بھی ملے اور آپ کی پرفارمنس بھی اچھی ہو. کیونکہ اس وقت ہم نے اگر یہ ٹرن راؤنڈ کر دیا، جو سب سے بڑا ایسٹ ہے پاکستان کا وہ ہے آپ کا اوورسیز پاکستانی. اس کے پاس تقریباً جتنا پاکستانیوں کے پاس جی ڈی پی ہے، وہ 90 لاکھ باہر جو بیٹھے ہوئے ہیں ان کا جی ڈی پی تقریباً آدھا ہے سارے پاکستان کے جی ڈی پی سے. ان کے پاس ڈالرز میں پیسے پڑے ہوئے ہیں جو واپس لا سکتے ہیں. ان کو صرف ایک سسٹم ان کو ڈیٹر کرتا ہے، وہ آ کے یہاں انویسٹ نہیں کرتے، زیادہ زیادہ پلاٹ لے لیتے ہیں جو ڈیڈ کیپٹل ہے. اس کے ایسی ہماری زمین کی قیمتیں آرٹیفیشلی اوپر چلی جاتی ہیں کیونکہ وہ اور کہیں نہیں انویسٹ کرتے، ڈرتے ہیں. یہ اس وقت ہمارا ریفارم پروسیس چلتا رہا. ایک تو اوورسیز پاکستانی ہمارا بہت بڑا ایسٹ آج دیکھ رہا ہے پاکستان کی طرف. دوسرا یہ جو ہمارا چائنا کے ساتھ جو سی پیک میں جو اب ہمارا اگلے سٹیج کے اوپر چلا گیا ہے، اکنامک کوآپریشن پہ، انڈسٹریل ری لوکیشن پہ، وہ جو اب ایگریکلچر میں ہماری پروڈکٹیوٹی اٹھانے کی کر رہے ہیں، یہ جو سٹیج ہے اب یہ ایک کرٹیکل سٹیج ہے جس میں انشاءاللہ اگر ہم نے یہ صحیح طرح یہ اپنا ریفارم پروسیس چلا لیا، ایک ملک ہمارا انشاءاللہ اور لیول پہ پہنچ جائے گا. یہ اس لیے کوشش کر رہا تھا آپ سے پہلے بتانے کے لیے کہ یہ آپ کا بہت امپورٹنٹ رول ہے اس وقت. آپ کی سجیشنز، آپ کی ان پٹ اور آپ کی پرفارمنس یہ کرٹیکل ہے اس وقت پاکستان کے لیے. اس لیے میں نے آج آپ سب کو دعوت دی تھی. تو ابھی جو بھی آپ کی سجیشنز، ابھی آپ سے مشاورت ہوگی، جو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ابھی تک کیا ہم نے سوچا ہے، آپ نے بتانا ہے کہ کیا بہتر طریقہ ہے. ایشو پاکستان کے ہم نے کیسے ملک میں اتنا پیسہ اکٹھا کرنا ہے ملک کو چلانے کے لیے. تھینک یو جی.